انتہائی قدیم زمانے سے آج تک کسی اور بادشاہ کو اس قدر عالمی شہرت حاصل نہیں ہوئی جتنی اسکندر کو حاصل ہوئی۔ بطور ایک فاتح اس کی شہرت یکساں طور پر یورپ اور ایشیا کے بر اعظموں تک پھیل گئی۔ اس کے نام سے تاریخ کا ہر طالب علم اور ہر طفل مکتب واقف ہے۔ وہ مقدونیہ کے فلپ اور ایپیرس کے نیو ٹوپلمس کی بیٹی اولمسی کا بیٹا تھا۔ 356 کاف میم میں پلا کے مقام پر پیدا ہوا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا ٹائٹل آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ایسے آنے والی نیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم آج 21 صدیاں قبل پیچھے ہندوستان کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں، اور یہ جان کر تھوڑی اور حیرانی ہوتی ہے کہ 300 کاف میم سے کافی عرصے پہلے جب مغربی یورپ جہالت سے بالکل ہی باہر نہیں نکلا تھا تو سکندر اعظم دریائے سندھ کے کناروں پر ان قبائل سے ملا جنہوں نے فنون اور علوم میں زبردست ترقی حاصل کر لی تھی۔ پہلے سکندر اعظم کی تعلیم و تربیت اس کے ننھیار رشتہ دار تک محدود تھی، لیکن اس کے بعد ارسطو کو سکندر اعظم کا اتلیق مقرر کر دیا گیا، جس کے بارے میں بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ استاد شاگرد کے شایع شان تھا اور شاگرد استاد کے شایع شان تھا۔ دربار سے کافی حد تک علیحدہ کرنے کے بعد اس عظیم فلسفی نے اپنے شاگرد کو علم کی ہر شاخ کی تعلیم دی، خاص طور پر حکومت اور جنگ کے فنون کے بارے میں بھی اسے علم دیا گیا۔ اس نے اس کے ذہن میں عسکری شوق پیدا کیا اور اس کے جسم کو کثرتی طور پر طاقتور بنا دیا۔ سکندر اعظم نے اپنی اولین عمر میں طنز کے خلاف جنگ میں اپنا لوہا منوایا۔ اس فتح کے بعد سکندر کے والد نے اسے اپنے سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا کہ سکندر، اپنے لیے کوئی علیحدہ جگہ تلاش کر لو کیونکہ میری سلطنت تمہارے لیے بہت چھوٹی ہے۔ جب باپ اور بیٹے میں یہ بات شروع ہوئی تو ان دونوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا، جس میں سکندر نے اپنی ماں کا ساتھ دیا، لیکن جلدی حالات معمول پر آ گئے اور ان میں صلح ہو گئی۔ تیرے ہل کے خلاف مہم میں اس نے اپنے والد کا ساتھ دیا، جس جنگ میں اس نے اپنے والد کی جان بھی بچائی تھی۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد سکندر اعظم نے 336 صرف کم عمری کی زندگی میں ہی حکومت کی بھاگ دوڑ کو سنبھال لیا۔ یہودیوں کے سوا تمام اقوام عالم اس وقت بت پرست ہی تھی، اور ایران کی سلطنت جس کی بنیاد سارس اعظم نے رکھی تھی، جو مصر کے علاوہ پورے ایشیا پر مشتمل تھی، اس پر بھی ڈیریس کی حکومت تھی۔ یہ حکومت 120 صوبوں پر مشتمل تھی اور ان پر جابر صوبے دار حکومت کیا کرتے تھے۔ سلطنت کی حدود پنجاب کے علاقے کے دریائے سندھ کے دونوں اطراف سے پھیلی ہوئی تھی، حالانکہ اس ملک کو مکمل طور پر کبھی بھی زیر نگی نہیں بنایا گیا تھا۔ ایران کے لوگ زیر تشدد کے مذہب کے پیروکار تھے۔ یونان چھوٹا سا مگر طاقتور ملک بے شمار ریاستوں پر مشتمل تھا۔ ایران اور یونان جو مستقل طور پر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہا کرتے تھے۔ حکومت سنبھالنے کے بعد سکندر اعظم نے تھریس کو فتح کیا اور تھیس کو شکست دے کر اسے اطاعت کرنے کا کہا، لیکن اس نے اطاعت گزاری سے انکار کر دیا، جس کے بعد سکندر اعظم نے اسے زمیں بوس کر دیا۔ اس کے 6000 باشندوں کو مارنے کے بعد 30,000 افراد کو غلام بھی بنا لیا گیا۔ اپنی مشہور زمانہ پیش قدمی کے دوران اس نے گرینیکس کے کنارے پر ایرانیوں کی 1,10,000 افراد پر مشتمل فوج کو اس سے نصف فوج سے شکست دے دی۔ اس نے اپنے نیزے سے ڈیرس کے داماد کو ہلاک کر دیا تھا۔ سکندر اعظم
ایشیا کے شہر پر شہر فتح کرتے ہوئے چلا جا رہا تھا۔ ایسیوس کے مقام پر ایرانیوں کو بھی شکست سے ہمکنارہ کر دیا، جس میں ڈیرس کے تمام خزانے اور اس کے اہل خانہ فاتحہ کے حصے میں آئے۔ ان کے ساتھ بہت اچھا ہی برتاؤ کیا گیا۔ ڈیرنس نے فاتحہ کو فرینڈز تک پورا ایشیا پیش کرتے ہوئے دوبارہ سے صلح کی پیشکش کی، لیکن سکندر نے یہ کہتے ہوئے اس کی شرط کو انکار کر دیا، ڈیرنس مجھے اور اپنی رعایا کو کہو کہ وہ مجھے اپنا آقا قبول کرے۔ اس پر اس کے جرنیلوں میں سے ایک جرنیل بولا کہ میں اگر سکندر ہوتا تو میں یہ پیشکش قبول کر لیتا۔ مطلب سکندر نے کہا کہ سارے میری اطاعت کریں۔ سکندر کے جرنیلوں میں سے ایک جرنیل بولا کہ اگر میں سکندر ہوتا تو میں اس کی یہ آفر قبول کر لیتا، لیکن سکندر اعظم نے کہا کہ میں بھی اس کی آفر قبول کر لیتا اگر میں پرمینیو ہوتا، لیکن میں سکندر ہوں۔ اب وہ شام کی طرف بڑھا اور دمشق کے عظیم شہر پر قبضہ بھی کر لیا اور بحریہ اوقیانوس کے ساحل پر سبھی شہروں کو فتح کر لیا۔ مغرب کے تجارتی مرکز طاہر نے اس کی مزاحمت کی، لیکن اسے بھی شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا اور 7 ماہ کے محاصرے کے بعد اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تجارت پر اس شہر کی اجرا داری سے سکندر پورے ملک کی قسمت کا بادشاہ بن گیا تھا۔ اس کے بعد وہ یروشلم کی طرف بڑھا اور فلسطین کو فتح کر لیا، اور اس کے بعد اس نے مصر کو بھی ایرانیوں کی غلامی سے نجات دلوائی، اس کے قدیم اداروں کو بحال کیا اور بحریہ اوقیانوس کے ساحل پر اسکندریہ نامہ کا ایک شہر آباد کر دیا، جسے وہ اپنے ہتھیاروں کے لیے ایک گودام کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا۔ لیمیبیا کے صحرا کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے جوپیٹرا یمن کے ایک مندر پر حاضری دی اور بڑے راہبوں نے اسے جو کے بیٹیا کی حیثیت سے سلام پیش کیا۔ اس کے بعد شمال کی طرف بڑھتے ہوئے اولین بادشاہتوں کے تخت عراق میں بھی یہ داخل ہو گیا اور ٹیگرس کو عبور کر کے بہار کی آمد پر ایساریہ میں داخل ہو گیا۔ ٹیگرس کے مغرب کی طرف مشہور زمانہ ننوا کے کھنڈرات کے مشرق میں 60 میل کے فاصلے پر عربیہ کے میدانوں میں سکندر اور ڈیرس کے درمیان میں زبردست جنگ لڑی گئی، جس میں معمول کے مطابق ہی ڈیرس کو شکست ہوئی اور سکندر اعظم فتح یاب ہوا۔ سکندر اپنے دشمن کو زندہ دیکھنے کا خواہش مند تھا، لیکن جنگ کے دوران ڈیرس کو بہت زیادہ نیزے اور تیر لگنے کی وجہ سے وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لا سکا اور 50 سال کی عمر میں ہی وفات پا گیا، جس کی وجہ سے سکندر اعظم کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ سکندر نے اپنی بدقسمتی اور مد مقابل کی موت کا سوگ منایا اور اس کی لاش کو دفن کرنے کے لیے اس کے آبائی وطن ایران میں بھیج دیا گیا۔ اس نے بلخ کے صوبے دار کا تعاقب کیا جو کہ ایران کے تخت و تاج کا خواہش مند تھا۔ صوبے دار کو بالکل عریاں حالت میں اور اس کی گردن میں زنجیر ڈال کر مقدونیہ کے بادشاہ کے سامنے لایا گیا کہ وہ ایک جنگلی کی حیثیت سے انسان کی پوشاک پہننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ سکندر نے پہلے اس کا ناک اور پھر اس کے کان کٹوائے۔ اس کے بعد اتنی اذیتیں دینے کے بعد اس نے اسے تیر بجوا کر قتل کر دیا۔ سکندر نے نشے کی ترنگ میں اور ایک یونانی درباری کے اکسانے پر دنیا کے عجوبے اور ایران کے دارالخلافہ کو نظر آتش کر دیا اور اس بہترین اور خوبصورت شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے ڈیرس کے بھائی کی بیٹی رخسانہ کے ساتھ شادی کر لی، جو کہا جاتا ہے کہ اس وقت کی ایشیا کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے بعد اس نے سوسا کو فتح کیا، جس کے باعث اسے بے شمار خزانے ہاتھ لگے۔ اس کے بعد وہ خراسان سے گزر کر بلخ پر حملہ آور ہوا اور سمرقند کی بادشاہت کو بھی فتح کر لیا۔ ناظرین کرام، سکندر جہاں بھی گیا، جہاں بھی اس نے جو بھی شہر فتح کیا، وہاں پہ اس نے وہاں کے لوگوں کو اپنی اطاعت کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں پر اس نے نئے قلعے آباد کروائے اور نئے شہروں کی بنیادیں بھی رکھی۔
حالانکہ ان میں سے بہت سے شہروں کے محل وقوع کا پتہ بہت ہی وقت دشواری کے بعد پتہ لگایا نہیں جا سکتا۔ سیستان کو فتح کرنے اور غزنی اور قندھار کے درمیان کابل کے مغربی علاقے کو زیر نگین کرتے ہوئے سکندر نے 10 روز میں اسی راستے سے سلسلہ ہندو کش کو پار کیا، جس کا پتہ وہ اس باغی صوبے دار کا پیچھا کرتے کرتے چلا چکا تھا۔ وہ اس ملک میں ہندوستان کے مفروروں سے پہلے ہی بلخ کے مقام پر ہندوستان کے بارے میں معلومات حاصل کر چکا تھا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ ایک حملہ آور کو ہندوستان میں کس قدر کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں، اس کو ہندوستان کے شان و شوکت کے بارے میں، اس کے خزانے، اس کے علاقے، اس کے میدانوں کے بارے میں پوری طرح سے آگاہ کیا گیا تھا۔ سکندر کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہندوستانی فوجیوں کے ڈھالیں بھی سونے اور ہاتھی دانتوں سے چمکتی ہیں۔ ایران کے قدیم بادشاہوں کے حق پر، جن کو وہ تہس نہس کر چکا تھا، ہندوستان کی بادشاہت پر اپنے دعوے کو جائز سمجھتا تھا۔ پنجاب اور اس کے شمالی مغربی علاقے کی سرحدوں کو آج سے 2000 سال سے بھی زائد قبل رونما ہونے والے واقعات کے بارے میں معلوم کرنا نہایت آپ کے لیے دلچسپ ہوگا۔ ہندوستان میں سکندر اعظم کی مہم کے دوران اس کی فوج نے ہندوستان کے جن جن علاقوں کا دورہ کیا تھا، ان کے آج وقت کے ساتھ ساتھ نام تبدیل ہو چکے ہیں۔ اتنا طویل عرصہ گزرنے کی وجہ سے ان کی پہچان میں کچھ نہ کچھ شک و شبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کوئی بھی صحیح طریقے سے ایگزیکٹ یہ نہیں بتا سکتا کہ فلاں فلاں شہر میں سکندر اعظم نے کی طرف پیش قدمی کرنے کے بعد اس نے مضافاتی علاقوں کا جائزہ لینے، اپنی فوج کو گزارنے کے لیے دریائے سندھ پر کشتیوں کا پل بنانے کے لیے ایک بہت بڑی فوج کو اپنے جرنیلوں کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ تب اس نے اپنے تیر اندازوں اور نصف فوج کے ہمراہ شمالی مشرق کی جانب رخ کیا، جو اس کو عبور کرنے کے بعد کوہ ہندو کش کی جانب موجود وادی میں آباد بہت بڑے قبیلے ایپیس کے خلاف پیش قدمی جاری کر دی۔ پہاڑی باشندوں نے زبردست مزاحمت کی اور اس کے ساتھ جنگ کی۔ بطلیموس کی بہت بڑی فوج دے کر اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ جرری و بہادر لوگوں نے اپنے دارالخلافہ کو دفاع کرنے سے مایوس ہو کر اسے وہیں پر چھوڑ دیا۔ پہلے اسے نظر آتش کیا اور اس کے بعد بلند و بالا پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ یونانی جرنیل نے انہیں اس طرف سے ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن پہاڑی باشندے حملہ آور کا سامنا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہی چلے گئے اور دونوں فوجوں کے درمیان لگنے والی جنگ بہت بڑی خونریزہ جنگ ثابت ہوئی۔ بطلیموس نے قبیلے کے سردار پر نیزہ پھینکا، لیکن وہ نیزہ اس کے مضبوط سینے اور زیر بختر کو پھاڑنے میں ناکام رہا۔ بہادر یونانی جرنیل نے تب اپنے دشمن پر ایک اور نیزہ اتنی زور سے پھینکا کہ وہ اسی وقت وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ مقتول سردار کی لاش کے ارد گرد جنگ بہت غمگیر ہو گئی۔ سخت جان پہاڑی باشندوں نے اسے بڑے زور و شور سے گھیرے میں لے لیا تھا۔ دشمن اس وقت تک پیس پا نہیں ہوا جب تک کہ سکندر ایک بہت بڑی فوج کو لے کر موقع پر نہ پہنچ گیا۔ ایرین کے مطابق اس جنگ میں مفتوں کے 40,000 سے زائد باشندے ہلاک ہوئے۔ تب سکندر غزنی کے علاقے میں سے گزرا تو لوگ ایس پی کے انجام سے خوف زدہ ہو گئے تھے، اس لیے ان لوگوں نے سکندر کی اطاعت کر لی اور اس کے غلام بن گئے۔ دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر جو دوسری فوج اطاعت کے لیے مجبور ہوئی، وہ ایسا سینی تھی جس کا دارالخلافہ مغاسہ تھا۔ یہ قلعہ بند قصبہ مشرق کی طرف سے ایک تلاطم خیز دریا کے ساتھ لگتا ہے اور مغرب جنوب کی طرف سے انتہائی بلند و بالا پہاڑوں نے اسے مضبوط بنایا ہوا ہے۔ اس قبیلے کا بادشاہ کچھ عرصے قبل ہی فوت ہوا تھا۔ بادشاہ کی بیگم اپنے شیر خوار بیٹے کی طرف سے اس ملک پر حکومت کر رہی تھی۔ سکندر نے اپنی قوت کے ساتھ اس قصبے کے ارد گرد کا محاصرہ کر لیا، اور جبکہ ابھی اس کی فصل کے بارے میں غور کیا جا رہا تھا تو وہ دشمن کی طرف سے آنے والا تیر اپنی ٹانگ پر لگنے کی وجہ سے زخمی ہو گیا۔
اس نے اس بہادر بادشاہ کو اس قدر اذیتیں دی کہ وہ یہ کہے بغیر نہ رہ سکا، حالانکہ میں ایک دیوتا کی طرح پوجا جاتا ہوں اور مشتری کا بیٹا بھی ہوں، لیکن اس زخم کی وجہ سے مجھ پر آشکار ہو چکا ہے کہ میں ابھی تک فانی ہوں۔ سکندر اپنی ہر اول قلعہ شکن توپوں کو لے کر آگے بڑھا، جس کے اوپر چڑھ کر سکندر کے سپاہی دشمنوں کے اوپر تیروں کی بارش برساتے تھے۔ یہ جنگ انتہائی جوش و خروش کے ساتھ 3 روز تک جاری رہی، اور چوتھے روز مصورین نے باوقار شرائط پر اطاعت کر لی۔ ملکہ اپنی کنیزوں کے ساتھ دروازے کے باہر آئی اور اس کے ہاتھ میں شراب سے لبریز ایک جام تھا، جو سکندر کے لیے ایک دیوتا کی طرح نذرانے کے طور پر پیش کیا جا رہا تھا۔ کریٹس نے ملکہ کے حسن و جمیل کی بہت تعریف کی اور بتایا کہ ملکہ نے اپنے بیٹے کے ہمراہ اسے سکندر کے حوالے کر دیا ہے۔ ایسا سینی پر قبضہ کرنے کے بعد سکندر نے اپنا رخ باجوڑ کی طرف موڑ لیا۔ باجوڑ پر ایک طاقتور ہندوستانی بادشاہ ایبیسیرس حکومت کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے جنگجو ہم وطنوں کے ہمراہ حملہ آور ہونے والے کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مزاحمت کی۔ یونانی سپاہیوں نے کمال مہارت کے ساتھ قلعے کا محاصرہ کر لیا اور اس پر ٹوٹ پڑے۔ اسی وقت ہی باجوڑ بھی فتح کر لیا گیا، لیکن ہندوستانیوں کی طرف سے شدید نقصان کے بغیر نہیں۔ اس کے بعد تسخیر ہونے والی اہم جگہ دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر موجود اونیس کا قلعہ تھا، جس کی شناخت میجر ایبٹ نے ہندوؤں کی ایک طاقتور چٹان سے کی ہے، مطلب وہ ایک بہت ہی مضبوط قلعہ تھا۔ غالباً یہ یوسف زئی کے علاقے میں امب کے قصبے کے قریب ہوگا۔ یہ جگہ بھی ایک زبردست لڑائی کے بعد فتح ہو گئی اور چٹان فاتحین کے نعرے سے گونج اٹھی۔ سکندر نے اس مشہور و معروف چٹان پر قبضہ کرنے کے بعد بہت سی قربانیاں پیش کی اور اس پر سرسوتی آور فتح کی یاد میں بہت ساری قربانی گاہیں بھی بنائی گئی۔ تب شمالی مشرق کی طرف رخ کرتے ہوئے سکندر اس علاقے کے دارالخلافہ پوسیلا کی طرف بڑھا، جو اب پکھلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے آنے سے قبل اس کے جرنیل اس علاقے کو تسخیر کرنے کے لیے 40 دن تک جدوجہد کرتے رہے، لیکن ناکام ہوئے۔ لیکن جب سکندر اعظم وہاں پہنچا تو ہندوستانیوں نے اس کی اطاعت کر لی اور انہیں خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ تبھی سکندر اعظم نے انہیں وہ علاقہ واپس کر دیا۔ ہندوستانیوں کے قبائل کے رسم و رواج کو جاننے کے لیے اور ملک کے لیے معلومات اکٹھا کرنے اور اس ملک میں داخل ہونے کے لیے یونانیوں کی مدد کرنے کے لیے چند مقامی باشندوں کو گرفتار کرنے کے لیے سکندر نے نیا چیز کی طرف بہت بڑی فوج کو روانہ کر دیا۔ بعد ازاں فوج کے لیے رستہ ہموار کرنے کے لیے دریائے سندھ کی طرف بھی فوج کو بھیجا گیا۔ ان انتظامات کی تیاری کے بعد سکندر دریائے سندھ کے عقب سے مغربی پنجاب میں اس ملک کے علاقے اساسینی میں داخل ہوا، وہ کتابوں میں نیا شادہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ بیکس کے لیے مقدس نائسا کا قدیم شہر واقعہ تھا۔ نائسا کے لوگوں کو اس کی آمد کا پتہ لگا تو انہوں نے فوراً اس کی ایمان چاہنے کے لیے اپنے سردار یکنفس اور 30 زماں پر مشتمل ایک وفد کو روانہ کیا۔ انہوں نے ڈائیونی سینس کی یاد سے قطع تعلق کرتے ہوئے، جو اس شہر کا بانی تھا، اور اس کی اپنی فتوحات کی یادگار کے طور پر اور اپنی فوج کے پرانے سپاہیوں کے لیے پناہ گاہیں کے طور پر اس شہر کو آباد کیا تھا، جو پیرانہ سالی اور کمزوری کے باعث واپس اپنے وطن نہیں جا سکتے تھے اور یہیں آباد ہو جایا کرتے تھے۔ ارد گرد کا علاقہ بھی نائسا ہی کہلاتا تھا اور قصبے نائسا کو فاتح بادشاہ کے دائیا کے نام پر آباد کیا گیا تھا۔ اس وفد نے سکندر کو اس بات کے لیے بھی آگاہ کیا کہ قریبی پہاڑوں کو ڈائیونی سینس نے روایت کے مطابق میسٹری کران سے پیدا ہونے کے بعد اسے میروس کا نام دیا۔
اسکندر وفد کے ارکین کے بیانات سے بڑا ہی خوش ہوا اور ان کی درخواست کو بھی قبول کر لیا۔ ان کو اس شرط پر امان دینے کا وعدہ کیا اور اسے 300 گھڑ سوار کا دستہ بھی تحفے میں دیا اور اپنے 100 بہترین شہریوں کو بطور غمال پیش کیا۔ آخری مطالبے پر یکن فکس مسکرا دیا تو اسکندر نے اس کی مسکراہٹ کی وجہ دریافت کی کہ آخر تم کیوں مسکرائے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم اس تعداد کو پورا کر سکتے ہیں اور نہ عیسیٰ میں اس تعداد کو بڑے آدمیوں سے دگنا کر سکتے ہیں، لیکن ایک شہر اپنے 100 بہترین شہریوں سے محروم ہو جائے تو وہ حکومت کس طرح چل سکتی ہے؟ اسکندر اس کا یہ جواب سن کر بہت ہی خوش ہوا اور جو پہلے شرط دی تھی اسے خارج کر دیا۔ جیسے اسکندر نے حکم دیا کہ سارے شہزادے میری اطاعت کریں آ کر، تو ویسے ہی ہندوستانی بادشاہ ٹیکسائل نے اسکندر کے حکم کے مطابق دریائے سندھ کو عبور کر کے اسکندر کی آ کر اطاعت کر لی اور اسے تحفے اور نذرانے کے طور پر چاندی کے 200 سکے، 300 بیل، 10,000 سے زائد بھیڑیں اور 30 ہاتھی بھی پیش کیے اور اسے تحفے کے طور پر 700 ہندوستانی دستے بھی پیش کیے گئے اور ہندوستان کے متعلق مستقبل میں ان کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنچانے کے لیے اس بادشاہ نے اپنے آپ کو بھی پیش کر دیا۔ ہندوستانی بادشاہ نے اپنے مغربی ہمسر سے یہ دریافت کیا کہ اگر آپ ہم سے ہماری روٹی اور دیگر ضروریات چھیننے نہیں آئے تو آپ اور ہمارے درمیان یہ جنگ کا کون سا موقع ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے معقول آدمی ہتھیار بلند کرتے ہیں؟ جہاں تک سونے، چاندی اور دیگر اشیاء کا تعلق ہے تو میں آپ سے زیادہ امیر ہوں، تو جو کچھ میرے پاس ہے میں اس میں سے آپ کو بھی کچھ حصہ دینا پسند کروں گا، اور اگر میں آپ سے زیادہ غریب ہوں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں کہ میں آپ کی سخاوت کا حصے دار بنوں۔ اسکندر نے ہندوستانی بادشاہ کی دوستی سے مصور ہو کے، جو اس کی تقریر سے کسی طرح بھی کم نہیں تھی، جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہارا خیال ہے اس مروت کے ساتھ بغیر کسی کشمکش کے بچ کر نکل جاؤ گے، اور اگر تم نے اس طرح کچھ بھی کیا تو تمہیں بہت زیادہ دھوکہ اٹھانا پڑے گا۔ میں آخری دم تک اس معاملے میں تمہارے ساتھ لڑتا ہی رہوں گا، لیکن یہ حمایت اور فیاضی کی ہی شکل میں ہوگا۔ میں فیاضی میں تمہیں اپنے سے زیادہ بڑھنے نہیں دوں گا۔ اسکندر نے بڑی ایمانداری کے ساتھ یہ اپنے قول کو نبھایا بھی۔ اسکندر نے اپنے ہندوستانی حلیف سے ملنے والے بے شمار طوائف کے بدلے میں اسے بھی بیش قیمتی طوائف سے نوازا۔ اس پر مہربانیوں کی بارش کرتے ہوئے اسکندر نے اس کے ملک میں بہت سے علاقوں کا بھی اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے اس بادشاہ کی قوت و طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ دریائے سندھ کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے اسکندر کے ساتھ ٹیکسائلز اور اس کے ساتھ بہت سارے شہزادے اور بھی تھے جو اپنے لیے دیے گئے حکم کو فی الفور بجا لانے کی قوت رکھتے تھے۔ پینسالیوٹس کے بادشاہ ایٹس نے اس کی مزاحمت کی، جس کے بدلے میں اسے بہت ہی تشدد کے بعد قتل کر دیا گیا۔ 1 ماہ کی جدوجہد کے بعد اس کے پورے ملک کو گرفتار کر کے اس پر حکومت قائم کر لی۔ دریائے سندھ کے کنارے پر پہنچنے کے بعد اسکندر دریائے سندھ کے کنارے پر اگے ہوئے ایک گھنے جنگل میں داخل ہوا۔ درختوں کو بڑی تعداد میں کاٹا گیا اور سامان رسد کی آمد و رفت کے لیے 30 چپوں والی کشتی تیار کی گئی اور اس کے علاوہ بہت ساری کشتیاں بھی تیار کی گئی۔ یہاں پر تقریباً اسکندر نے 30 روز تک پڑاؤ کیا۔ ہیفائشن اور ڈائکاس نے پہلے ہی کشتیوں کا پل تعمیر کروا دیا تھا۔ انہیں اسی مقصد کے لیے روانہ کیا گیا تھا کہ ایک بار پھر قربانیاں پیش کی جائیں۔ فوج بغیر کسی نقصان اور مزاحمت کے اس راستے سے گزر گئی۔ اس وقت دریائے سندھ کے مغربی پہاڑ کے سردار ایبی سارس کی سرگردگی میں 15,000 گھڑ سوار اور ٹیکسلا کی سرگردگی میں 5,000 ہندوستانی سپاہیوں کو شامل کرتے ہوئے
اسکندر کی فوج 1,35,000 افراد پر مشتمل تھی۔ یونانی فوج نے دریائے سندھ کو اٹک کے مقام سے عبور کیا، جہاں بعد کے زمانے میں زیر اکبر نے دریا کی نشاندہی کے لیے اسی نام کا ایک قلعہ بھی بنوا دیا تھا۔ فوجی دستے بڑی ہی حفاظت کے ساتھ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تھے۔ اسکندر نے رسم و رواج کے مطابق سب سے پہلے دیوتاؤں کو قربانی دینے پر توجہ دی اور اس کے بعد معمول کے طور پر ورزشی کھیلیں منعقد کی گئی۔ اسکندر کے دریائے سندھ کے مشرقی علاقے پر حملہ کرتے وقت ہندوستانی 3 بادشاہ حکومت کیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ ایک نمبر پہ ٹیکسائلز تھا، جس کی حکومت دریائے سندھ اور جہلم کے درمیانی علاقے میں تھی، اور دوسرے نمبر پر پورس نامی بادشاہ تھا، جس کی حکومت جہلم سے چناب تک کے درمیانی علاقے پر محیط تھی، اور تیسرے نمبر پر ایبیسارس، جس کی سلطنت پہاڑوں پر مشتمل تھی۔ یہ سب راجہ مگدھا کے بڑے مہاراجہ کے ماتحت تھے، جس کی سلطنت گنگا کے جنوبی علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس مہاراجہ کا نام چندر گپت تھا، جسے یونانی سندارا کوٹس بھی کہتے ہیں، جس کو بہار کے راجاؤں کے مشہور بادشاہ راجہ نندا کے قتل کے بعد اسے مگدھا کے تخت پر بٹھایا گیا تھا۔ بہار کے راجاؤں نے کئی سال تک مگدھا کی سلطنت پر حکمرانی کی تھی۔ اپنا سفر جاری رکھتے ہوئے اسکندر ٹیکسائل کے دارالخلافہ ٹیکسلا میں پہنچا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیان میں نہایت ہی گنجان آباد علاقہ تھا۔ ٹیکسائل اور اس کے ماتحتوں نے یونانی بادشاہ کا بڑے ہی زور و شور کے ساتھ استقبال کیا۔ اس رویے سے خوش ہو کر بادشاہ نے مضافاتی علاقے کا ایک بہت بڑا حصہ اسے تحفے میں دے دیا۔ یونانی اس ملک کو مصر سے کئی زیادہ سرسبز و شاداب بتاتے ہیں۔ ٹیکسلا کی نشاندہی اور مطابقت کے بارے میں بہت زیادہ تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ لاہور اور پنڈی بھٹیا کے درمیان موجودہ اسراور کسی وقت میں پنجاب کا دارالخلافہ بھی تھا۔ ٹیکسلا کے مقام پر ہمسائی ملکوں کے سفیروں نے اسکندر سے ملاقاتیں بھی کی۔ اس میں شمالی پہاڑوں کے بادشاہ ایبیسارس کا وفد بھی شامل تھا۔ اس علاقے میں نہایت طاقتور اور جنگجو قبیلہ آباد تھا، جسے آج کے دور میں ہندوستانی ککڑ بھی کہتے ہیں، جو میدانوں میں ایک اضلاع پر حکمرانی کیا کرتا تھا۔ یونانی بادشاہ کی اطاعت انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ کی اور اسے نہایت ہی تحفے اور طوائف سے نواز دیا، جس کے بدلے میں اس نے بھی انہیں بہت زیادہ تحفے طوائف عطا کیے۔ تاہم پورس، جس کے پاس وسیع و عریض عسکری ذرائع تھے اور جسے اسکندر کے باعث ہر طرف سے خدشہ تھا، اس نے غیر ملکی حملہ آوروں کا اطاعت کرنے سے انکار کر دیا اور اپنے ملک کی دفاع کرنے کا ہر قیمت پر تہیہ کر لیا۔ جب سکندر نے پورس کے پاس اپنی اطاعت کے لیے ایک قاصد کو بھیجا تو اس قاصد کو پورس نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں بالکل اپنے ملک کی سرحد پر سکندر کے ساتھ ملاقات کروں گا، لیکن ایک دوستی کے طور پہ نہیں، ایک اطاعت گزار کے طور پر نہیں، بلکہ ہتھیاروں کے ساتھ۔ صرف یہی صورت ہی سلطنتوں کی قسمت کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ ٹیکسلا میں یونانی چھاؤنی قائم کرنے اور اس پہ فلپ کو حاکم قائم کرنے کے بعد سکندر دریائے سندھ کے مشرقی کنارے کی طرف بڑھا۔ وہاں اسے بتایا گیا کہ پورس نے اپنے ملک کی دفاع کرنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج وہاں پر قائم کر دی ہے۔ سٹریوبیو کے مطابق اس وقت پورس کے ساتھ آنے والی فوج میں 30,000 چاقو چبند پیادے سپاہی، 7,000 گھڑ سوار، 300 مسلح رتھ اور 200 جنگی ہاتھی بھی شامل تھے۔ ان دیوکل جانوروں کو دریا سندھ کے مخالف کنارے پر بڑے دلکش انداز میں کھڑا کیا گیا تھا۔ سکندر کے اپنے خطوط سے یہ پتہ چلتا ہے، سکندر کے مورخ پلوٹارچ نے اس یادگار جنگ کے بارے میں بڑا ہی واضح طور پر بتایا ہے۔ یونانی فوج نے اٹک سے جلال پور جانے والے راستے کو اپنایا اور وہاں پہ پیش قدمی جاری کر دی۔ اس وقت موسم برسات
अपने अरूज पर था और गर्मी की तपश की वजह से पहाड़ों से बर्फ पिघलकर बहुत ज़्यादा सैलाब भी आ चुका था। सिकंदर ने जब दरिया को सैलाब से भरे हुए देखा तो दरिया के किनारे कश्तियों को तोड़कर इन्हें खुश्की के रास्ते जहलम लाने का हुक्म दिया। इसने ये बावर कराने के लिए कि ना तो इसका इरादा है और ना ही ज़राए हैं कि वो दरिया को पार कर सके, अपनी फौज को मुसलसल हरकत देनी शुरू कर दी। इसके घाटों पर दुश्मन का ज़बरदस्त पहरा था। वो इनकी नकल व हरकत को बिल्कुल अच्छी तरह से देख रहे थे। एक अफवाह ये भी मुसलसल गर्दिश कर रही थी कि मौसम बरसात के ख़त्म होने तक इस मुहिम को मुलतवी कर दिया गया है। इन जंगी चालों में आकर पोर्स ने अपनी एहतियाती तदाबीरों में थोड़ी नरमी कर दी। सिकंदर ने एक तारीक रात का फ़ायदा उठाते हुए चिलियांवाला के मौजूदा मैदान जंग के मगरिब में 14 मील के फासले पर कस्बा जहलम के जनूब मगरिब में तकरीबन 30 मील के फासले पर एक मुकाम से दरिया को अबूर कर लिया। जैसे ही पोर्स को इस नकलो हरकत का पता चला तो उसने फौरन ही अपने बेटे की सरबराही में एक बहुत बड़ी फौज को उस हमलावर को रोकने के लिए रवाना कर दिया। इससे पहले कि नौजवान शहजादा मुंतखब करदा मुकाम पर पहुंचता, सिकंदर ने अपनी तमाम फौज को मशरिकी किनारे से नीचे उतार लिया। इसने अपनी फौज की मदद से हिंदुस्तानियों पर बड़े जोश व खरोश के साथ हमला कर दिया। इस जंग में सिकंदर ने इसे शिकस्त दे दी और सरदार और बादशाह के बेटे को कत्ल भी कर दिया। इसमें इनके 400 दस्ते भी गिरत गए। सिकंदर के खिलाफ काथीस, मिली या मुल्तान के लोगों और ओकिस डरकाए, जिनको इनकी तेज निगाहों की वजह से यूनानी इस नाम से पुकारते थे, आपस में इत्तेहाद कायम कर लिया। ये तीनों कौमें बड़ी ही दिलेर और जंग के मैदानों में बहुत ही माहिर थी और सिर्फ इनकी बहादुरी की शोहरत की वजह से सिकंदर को यह तरगीब मिली कि वो मुस्तकिल मिजाजी से इनको ज़ेर करने पर काम पर अमल पैरा करे। एरियन ने सांगला शहर के बारे में यह बयान किया है कि यह एक बुलंद जगह पर वाक़िया है, लेकिन इतनी ज़्यादा बुलंदी भी नहीं है। एक तरफ से एक वसीओ हसीन झील इसके साथ से बहती है, जबकि दूसरे तरफ से मजबूत ब्रिजों की दीवारों से इसका दिफा किया गया है। सिकंदर ने इस शहर में अपनी फौजों को दाखिल करने में ज़रा सा भी टाइम ज़ाया नहीं किया। इसने झील के किनारे पर बहुत बड़ी दस्ता घुड़सवारों का तैनात कर दिया। इसके किला शिकन तोपों ने किले की बुनियादों को हिला दिया और यूनानियों ने इस शहर पर बगैर किसी टाइम ज़ाया किए धावा बोल दिया। इस मौके पर हिंदुस्तानियों ने तीर कमान और नेज़ों की मदद से इनका मुकाबला किया, जिसकी वजह से यूनानी फौज का बहुत ही कम नुकसान हुआ। एरियन के मुताबिक इस मैदान जंग में हिंदुस्तानियों के 27,000 फौजी हलाक हुए और जबकि इनमें से 70,000 अफराद को कैदी भी बना लिया गया। इसके अलावा 300 रथ और 500 घोड़ों के बाद बहुत ज़्यादा माले गनीमत भी फतहीन के हाथ में लगा। सांगला शहर को पूरी तरह से नेस्तो नबूद कर दिया गया और इसका सारा इलाका पोर्स अव्वल को अनायत कर दिया गया, जो इसके साथ 500 दस्तों के साथ इस कार्रवाई में शामिल भी था। सांगला के मज़ाफ़ात पर दीगर 2 शहरों को भी इसके बशिंदों ने खाली करवा दिया और पीछे रह जाने वाले 5,000 अफराद को यूनानी बशिंदों ने बेदर्दी से कत्ल भी कर दिया। रावी और ब्यास के दरमियान के तमाम इलाके तस्खीर कर लिए गए। क्रेटस के मुताबिक मुखलक जिक्र दरिया के करीब इलाके में नहायत हसीन और जमील लोग आबाद थे और ये अपने हुस्न और जमील के वजह से बड़ी शोहरत और बड़े ही मशहूर भी थे। इन पर सोफाइट्स नाम का बादशाह हुकूमत किया करता था, जिसने सिकंदर की आमद पर अपने दारुल हुकूमत के दरवाजे खोल दिए। वो ऐसे ही अपने 2 शहजादों और बहुत सारे बशिंदों के साथ हमला आवर का इस्तकबाल करने के लिए निकल पड़ा। सिकंदर को देखते ही इस हिंदुस्तानी बादशाह ने निहायत कीमती हीरो से जड़ा हुआ बादशाही निशान सिकंदर के कदमों में
रख दिया। बादशाह एक लंबा लिबास पहना हुआ था जिस पर सोने की तारों से बड़ी तरीके से कारीगरी की गई हुई थी। वो लिबास इसके पैरों तक पहुंचता होता था। इस बादशाह के जूते भी निहायत कीमती कपड़े से बनाए गए थे। इस पर बहुत कीमती मोती और लाले जुड़े हुए थे। इसके कानों में भी आवेजा पानी से भी ज्यादा शफाफ चमकदार 2 जवाहरात कानों में आवेजा थे। सिकंदर ने बड़े वकार के साथ इसका इस्तकबाल किया और अपने हाथ से अपना शाही असा इसके सर पर सजा दिया। अपनी फौज को इस बादशाह के पास ठहराने के बाद सिकंदर ने ब्यास की तरफ अपनी पेशकदमी शुरू की। डाइवर्ट वर्स के मुताबिक इस दरिया की सरहद पर मौजूद एक मुल्क पर फैगियस नाम का बादशाह हुकूमत किया करता था। वो इस फातह को भी निहायत शानदार तवाइफ के साथ मिला। सिकंदर की रूह ये इत्तला सुनकर बड़ी बेचैन हो जाती थी जब उसे ये इत्तला मिलती थी कि गंगा के किनारे पर कितना सोना चांदी और जवाहरात हैं और वहाँ पे सोना उगलती सल्तनतें आबाद हैं। उसकी ख्वाहिश थी वो एशिया की इंतहाई मशरिक हद जहाँ इसकी सरहद समुंदर से मिल जाती है यूनानियों की फतह के झंडे गाड़ दे। अब वो ब्यास में इस मुकाम पर पहुंच गया था जहाँ पे ख्याल किया जाता है कि सतलुज इसके साथ संगम से नीचे था। सिकंदर के मौरखीन सतलुज का किसी किस्म का भी जिक्र नहीं करते, अगरचे इन्होंने ब्यास के पार दोनों दरियाओं के संगम के नीचे एक सरया का इशारे का भी जिक्र किया है। यहीं पर इसके सिपाहियों को बताया गया कि गंगा राइट्स और पैरासीन के बादशाहों ने यूनानियों की पेशकदमी को रोकने के लिए 80,000 घुड़सवार, 2 लाख प्यादे सिपाही, 2,000 जंगी रथों और 3,000 जंगी हाथियों के हमरा इत्तेहाद कायम कर लिया है। सबसे पहले उन्हें यह बताया गया कि जब वो दरियाए ब्यास को क्रॉस करेंगे तो उसके बाद उन्हें 11 दिन का सफर उन्हें एक बेआबो गया सहरा में करना पड़ेगा। जब ये सहरा खत्म होगा तो वो फिर गंगा पर पहुंच जाएंगे, जिसके बारे में बयान किया जाता है कि वो नहायत तंदरोतेज और वसीओ अरीज और गहरा दरिया है। इन खौफजदा बयानात ने यूनानी सिपाहियों को दहशत ज़दा कर दिया। इन्होंने इस बात की बुनियाद बनाकर मजीद पेशकदमी से आगे चलने से इनकार कर दिया। अपने प्यारे वतन से बहुत ज़्यादा दूर और नाकाबिले रसाई ममालिक के खिलाफ गुज़श्ता जंगों की मुसीबतों की वजह से वो सारे सिपाही थक चुके थे। मजीद बरा सिकंदर की ख्वाहिश की कोई भी हद नहीं थी। कोई भी नहीं जानता था कि सिकंदर इनको किस सिमत में ले जाएगा। सिकंदर ने बेसूद यूनानी सिपाहियों से और सुरमाओं से यह अपील की कि इन्होंने अपने आला अफसरान की हमदर्दी हासिल करने के लिए बेसूद कोशिशें की। इसने उन्हें पिछली फतूहात के बारे में बहुत ही सराहा और इन्हें बताया कि आपने कैसे पिछली फतूहात कितनी बहादुरी के साथ लड़ी और यह भी बताया कि आगे आपको कैसी फतूहात और कैसी शानदार इनामात मिल सकते हैं। इसने इन्हें यह भी बताया कि वापस हटना, पीछे जाना बेजिल्लत और बेइज्जती का बाहिस भी होगा। आगे बढ़ने से हम अपने और मकसूद पा लेंगे और इलाके हम कब्ज कर लेंगे। मैं तो कहता हूं कि इन्हें आंखों को चुंधिया देने वाले इनाम को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। इसकी यह तकरीर इसकी फौज पर, जी चुराने वाली फौज पर किसी किस्म का भी तासुर कायम ना कर सकी और अपने आबाई वतन लौटने की इनकी ख्वाहिश काबिल तस्खीर थी। लिहाजा मायूसी के आलम में आकर ये अपने खैमबे में आ गया और 3 दिन तक अपने आप को कैद तन्हाई में बंद कर लिया और हर किसी से, हत्ता कि अपने इंतहाई राजदारों से भी मिलने से सिकंदर ने इनकार कर दिया। लिहाजा जब 3 दिनों के बाद दोबारा सिकंदर मंजरे आम पर आया तो उसने वही देखा जैसे उसने पहले देखा था कि उसके सिपाही वैसे ही बाजिद हैं, वो आगे बढ़ने के लिए अभी भी इनकारी हैं। लिहाजा दुनिया के फातेह ने कभी भी इस खदशे की पेशगोई नहीं की होगी। इसने अपने फौज की ख्वाहिशात को तस्लीम कर लिया। मराजत से पेशतर अपनी फतूहात और जद्दोजहद की यादगारी में दरियाए ब्यास के मशरकी किनारे पर
دریائے ستلج کے ساتھ اس کے سنگم سے نیچے سنگ خارا کی 12 شاندار قربانی گاہیں تعمیر بھی کروائی۔ تمام مذہبی رسم و رواج اور شہسواری کے کھیلوں کے مطابق ان پر قربانیاں بھی پیش کی گئی۔ ایرین کے مطابق یہ قربانی گاہیں بلندی کے لحاظ سے قلعے کے برجوں کے مساوی تھی، لیکن جسامت میں ان سے بہت زیادہ تھی۔ پلوٹارچ اپنی تصنیف میں ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ یہ قربانی گاہیں اس کے دور تک بھی قائم رہی اور گنگا کے پار سے آنے والے ہندوستانی ان پر اکثر آیا کرتے تھے اور قربانیاں بھی پیش کیا کرتے تھے۔ جرنل آف ایشیا ٹیک سوسائٹی آف بنگال اس کے مصنف سکندر کی مہم کے بارے میں لکھتے ہوئے ہمیں یہ بیان کرتے ہیں کہ ٹائسس نے ان قربانی گاہوں کو پہلی صدی عیسوی میں خود دیکھا، جب پنجاب پر یونانی نسل کا بادشاہ فیروڈس حکومت کیا کرتا تھا۔ ارض نے دریائے ستلج اور بیاس کے سنگم کے نیچے ان کھنڈرات پر بڑی سرگرمی سے تحقیق کی، مگر ملا کچھ بھی نہیں۔ فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ کریٹس کی سربراہی میں پہلے حصے نے دائیں کنارے کی طرف سے سرقدمی شروع کر دی۔ دوسرا حصہ جو ہیفیسن کی سربراہی میں تھا وہ ایک بہت بڑی فوج تھی جس نے دریا کے بائیں کنارے سے پیش قدمی کرنا شروع کر دی۔ نیارچس بطور امیر الجہر بحری بیڑے کی کمان کر رہا تھا اور فلپ باقی مادہ فوجوں کے پیچھے پیچھے تھا۔ سکندر کی بے چین روح نئی فتوحات کے لیے غیر تسکین پذیر خواہشات اور علم جو اس کی پوری زندگی پر حاوی تھا نے اسے بار بار مجبور کیا کہ وہ جہاز سے نیچے اتر کر انہیں اپنی اطاعت کرنے پر مجبور کرے، جنہوں نے ان کا انکار کیا تھا۔ قبیلوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور طاقتور قبیلہ ملتان کے مضافات میں اچ کے لوگوں اور برہمنوں کا مسکن ہندوؤں کا ملستمان تھا۔ راستے میں آنے والے صحرا کو پار کرنے کے بعد سکندر نے چناب کے بائیں کنارے کے ساتھ پیش قدمی کرنا شروع کر دی۔ چلتے چلتے یہ ایک چھوٹے سے دریا کے پاس پہنچا جو دریا اسے ملتان سے علیحدہ کرتا تھا۔ اس علاقے کے بے شمار شہروں پر قبضہ کر لیا گیا اور ان کے لوگوں کو غلام بنا لیا گیا۔ دریائے راوی کے جنوبی کنارے پر اس کے چناب کے ساتھ سنگم سے کافی فاصلے پر ملی کا قصبہ آباد تھا، جس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ یہ قدرتی اور مصنوعی طور پر بڑی مضبوطی سے قلعہ بند تھا۔ اس میں مکمل طور پر برہمن آباد تھے۔ یونانیوں نے دریا کو عبور کرنے کے بعد اس کے بے شمار علاقوں کو قبض بھی کر لیا، بہت سے باشندوں کو قتل بھی کر لیا گیا اور بہت سے کو اپنا قیدی بھی بنا لیا گیا۔ وہ قلعہ جس کا مکمل طور پر محاصرہ کر لیا گیا تھا، برہمنوں نے بڑی جوان مردی سے اس قلعے کا دفاع کیا اور یونانیوں کے پہلے حملے کو پیسپا کر دیا گیا۔ سکندر نے حملہ آور فوج کی خود قیادت کی اور سب سے پہلے قلعے کی سیڑھیوں کی طرف سے اندر جانے کی کوشش کی گئی۔ اپنے سردار کی حوصلہ اور مثال دیکھ کر یونانی سپاہی ایک کے بعد ایک کر کے دیوار کے اوپر چڑھنا شروع ہو گئے۔ برہمنوں نے اپنے مستقبل سے نا امید ہو کر اپنی بیوی اور بچوں کو اکٹھا کیا اور اپنی قدیم رسومات کے مطابق اپنے آپ کو نظر آتش کر دیا اور شعلوں کے حوالے ہو گئے۔ کئی ایسے ہی جل گئے اور کئی ہزار صحراؤں کی طرف بھاگ گئے اور کئی جو جنگلوں کی غاروں میں جا کر چھپ گئے، لیکن انہوں نے سکندر کی اطاعت بالکل بھی نہیں کی۔ بیکس کی ہندوستان پر فتح کے بعد ملی ایک ہندوستان کی آزاد قوم تھی اور انہیں مکمل آزادی حاصل تھی کہ وہ جو کچھ مرضی اپنے مذہب، اپنے رہن سہن جیسے بھی وہ رہ سکتے تھے۔ پنجاب میں غیر ملکی بادشاہ کی اطاعت سے گریز کرنے والی کوئی اور ایسی قوم نہیں تھی جو ملی کی برابری کر سکے۔ سکندر نے اب ملی کے دارالخلافہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی، جہاں مضافات کے علاقے کے لوگوں نے پناہ لے لی تھی۔ یہاں اسے مکمل امید تھی کہ وہ ایک بھرپور حملے سے اس بے شمار اور طاقتور قبیلے پر مکمل فتح کر لے گا۔ فوج کو 2 حصوں پر مشتمل کر لیا گیا۔ ایک حصے کی قیادت پیراڈیکس کر رہا تھا اور دوسرے حصے کی قیادت سکندر خود کر رہا تھا۔ شہر کی حدود پر ایک زبردست حملہ کیا گیا
جس کی قیادت خود اسکندر کر رہا تھا۔ اس شہر کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو زبردستی کھول لیا گیا۔ ہندوستانی اس بات سے مایوس ہو گیا کہ ہم اب اپنے شہر کو بچا نہیں سکتے، تو انہوں نے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا، جس کو انہوں نے اخروم تک قابو میں ہی رکھا تھا۔ اب قلعے کا مکمل طور پر محاصرہ کر لیا گیا تھا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک دم سے قلعے کی فصیل پر چڑھ جانا چاہیے۔ جب اس کی خواہش کے مطابق اس کے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی تو اس نے ایک سپاہی سے خود سیڑھی لی اور اپنی ڈھال بناتے ہوئے اس سیڑھی کے اوپر چڑھ گیا۔ اس کے فوراً بعد ہی اس کے 3 بڑے افسران نے اس کے پیچھے پیچھے اوپر چڑھنا شروع کر دی۔ چوٹی کے اوپر چڑھنے کے بعد اسکندر اپنے بے شمار دشمنوں کے ساتھ دو بدو جنگ میں مشغول ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنی ذرہ بختر کی آب و تاب کو تسلیم کرتے ہوئے میدان جنگ میں متعین تیر اندازوں کے لیے نمایاں مثال قائم کی۔ اس نے اپنے حملہ آوروں میں سے کچھ کو تلوار کے ذریعے ہلاک کر دیا اور کچھ کو اس نے اوپر سے نیچے پھینک دیا تھا۔ اس کے چند سپاہیوں نے جب اپنے بادشاہ کو مشکل میں دیکھا تو دیوار پر سیڑھیاں لگانا شروع کر دی۔ جب سیڑھی پر زیادہ بوجھ آیا تو سب سیڑھیاں ٹوٹ گئی۔ سکندر کے تندر و تیز اور بے خوف حوصلے نے اسے ترغیب دی کہ وہ اب کوئی بہت بڑا قدم اٹھا لے۔ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہوئے کہ وہ جنگ میں اس صورتحال کو زیادہ دیر تک قائم نہیں رکھ سکے گا، اس کے بعد وہ انتہائی بہادری اور دلیری کے ساتھ قلعے میں کود گیا۔ اس کے 3 افسروں نے بھی اس کی تقلید کی اور دشمنوں کے ایک بہت بڑے جھنڈ میں لڑنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سوچا کہ یا تو فتح یاب ہو جائیں گے تو یا پھر بہادری سے لڑ کے مر جائیں گے۔ ہندوستانی فوج کا سپہ سالار ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے سکندر کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سپہ سالار کچھ کرتا، سکندر نے اس کے سینے میں تلوار اتار دی۔ بہت سے اور سپاہیوں نے بھی سکندر پر حملہ کیا، لیکن ان سب کا بھی وہی اثر ہوا جو ان کے سردار کا ہوا تھا۔ سکندر اور اس کے ساتھیوں نے اپنے آپ کو دیوار کے ساتھ لگا لیا اور ہر حملہ آور کا ڈٹ کر سامنا کرنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھ غیظ و غضب سے چمک رہی تھی۔ سکندر بہت ہی غصے میں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب آنے سے 100 بار پہلے سوچتا تھا۔ بہادر ابریاس جو اپنے آقا کی طرف سے بے جگری کے ساتھ لڑ رہا تھا، اپنی کنپٹی پر تلوار لگنے کے باعث اپنے آقا کے قدموں پر گر کر ہلاک ہو گیا۔ 3 فٹ لمبا تیر جو سکندر کی طرف آیا اور اس کے سینے بند کو پھاڑتے ہوئے اس کے جسم میں اتر گیا۔ تیر کی وجہ سے اسے بہت بڑا زخم ہو گیا۔ زخم سے بہت زیادہ خون نکلنے لگ پڑا، لیکن سکندر نے زندگی اور موت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نہایت بہادری کے ساتھ لڑتا رہا۔ لیکن آخر کار ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی طاقت جواب دینے لگی اور اس پر غشی طاری ہونا شروع ہو گئی۔ وہ اپنی ڈال پر اوندے منہ گر گیا۔ اس کے بچے ہوئے 2 ساتھیوں نے اسے اپنی ڈالوں سے ڈھانپ لیا۔ اس کے دونوں ساتھی بھی بڑے بری طرح سے زخمی تھے، لیکن وہ اپنے آقا کے زخم کی وجہ سے اپنے دکھ کو بھول چکے تھے۔ تیرے اسنا دیوار کی دوسری جانب جوش و جذبہ عروج پر تھا۔ دیوار پر سیڑھیوں کے ذریعے رسائی حاصل کرنے کے سبھی انتظامات تباہ کر دیے گئے تھے، لہذا اینٹ کی دیوار میں لوہے کی منہیاں ٹھوکی گئی اور سپاہی ایک دوسرے کے کاندھے پر پاؤں رکھتے ہوئے دیوار کے اوپر چڑھ گئے۔ اپنے بادشاہ کو زخمی پڑے دیکھ کر ان میں زبردست جوش و خروش پیدا ہو گیا اور وفادار سپاہیوں نے ایک زبردست نعرے کے ساتھ دیوار سے کود کر اپنے بادشاہ کے ارد گرد ایک گھیرا بنا لیا۔ جلد ہی قلعے کی ایک دیوار کو توڑ لیا گیا اور فوج کا ایک بہت بڑا ہجوم قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ ملی اور غضبناک فوج کے درمیان ایک زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ اس میں نہ تو عمر اور نہ کسی جنس کا خیال کیا گیا۔ سکندر کو ایک ڈال پر لادا گیا اور اسے حفاظت سے اس کے خیمے میں لے جایا گیا۔ اس کے بارے میں بہت زیادہ تشویش محسوس کی گئی، کیونکہ اس کے سینے میں تیر لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ کورس کے طبیب کرسٹوٹ نے کمال مہارت سے تیر کو جسم سے نکال لیا۔ بادشاہ کی موت کی افواہ
پھیل گئی۔ پڑاؤ میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور ہر چہرہ افسردگی کا اظہار کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ملی اور اچ کے لوگوں نے غیر مشروط اطاعت پیش کرنے کے لیے سکندر کے پاس ایک قاصد روانہ کیا۔ جب وہ قاصد سکندر کے پاس پہنچا تو سکندر نے دونوں کی ہی اطاعت قبول کر لی اور دونوں قابض شدہ علاقوں پر فلپ کو صوبیدار قائم کر دیا۔ اچ کے لوگوں نے اس کے پاس یرغمال کے طور پر 1000 بہادر ترین اعلیٰ افراد بھیجے اور اس کے ساتھ 500 جنگی گھوڑوں کے سارے ساز و سامان کے ساتھ انہیں روانہ کر دیا گیا۔ سکندر ان کی طرف سے ملی جانے والی عزت و احترام سے بہت ہی خوش ہوا، لہذا سکندر نے جو 1000 یرغمال کیے تھے افراد ان کو واپس لوٹا دیا، لیکن گھوڑوں اور باقی سارے ساز و سامان کو اپنے پاس ہی رکھا۔ جب سکندر زیر علاج تھا تو اس کی فوج دریائے راوی اور دریائے چناب کے سنگم کے نزدیک نئے جہازوں کی تعمیر سے اس کے بحری بیڑے کو بڑا کرنے میں مصروف تھی۔ پنجاب کی جنوبی سرحد پر پنجند کے مقام پر اس نے ایک نیا شہر تعمیر کروایا۔ اسے وہ سکندریہ کہا کرتا تھا۔ اسے بندرگاہوں سے بھی متعین کیا گیا۔ اسے تجارت اور جہاز رانی کے علاوہ نوحائی قوموں کو مرعوب کرنے کے لیے بھی تعمیر کروایا گیا تھا، لیکن اگر دیکھا جائے تو اب اس کا کوئی بھی نام و نشان نہیں ملتا۔ اپنا بحری سفر ابھی شروع ہونے سے پہلے ہی سکندر کو ایک خود مختار قبیلے کی اطاعت قبول ہوئی، جس کو اس کا جرنیل پیراڈکس فتح کر چکا تھا۔ اس نے اوساڈین کو بھی متعین کر لیا تھا۔ اس کے بعد اس کے بحری بیڑے نے بکھر کی طرف رخ کیا، جس کے بادشاہ میوسی نے سکندر کی اطاعت کر لی اور بہت بڑی ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ تحفے طوائف بھی سکندر کے لیے پیش کیے۔ سکندر اس کے دارالخلافہ میں داخل ہو گیا اور اس کو دیکھ کر اس نے اس کی خوبصورتی کی بہت زیادہ تعریف کی۔ میوسی کو اپنے ملک پر قابض رہنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن یونانیوں کے لیے چھونیاں بنانے کے لیے ایک بہت بڑے قلعے کی تعمیر رکھی گئی۔ سکندر کی یہ خواہش تھی کہ تجارتی اور سیاسی مقاصد کے لیے دریائے سندھ کے مکمل راستے پر قلعے تعمیر کروائے جائیں، لہذا اس کے منصوبے پر اس صورت میں عمل درآمد کیا گیا کہ دریائے سندھ کے کناروں اور اس کے ماتحت دریاؤں کے سنگم کے جنوب مغرب سرحد کے ساتھ نئی فوجی چوکیاں اور قصبات بھی تعمیر کروائے گئے۔ بکھر کے قریب دارالحکومت کی مطابقت بکھر کے موجودہ شہر سے 4 میل دور الورٹس کے مقام پر کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سکندر اپنی مکمل بحری فوج کے ساتھ بحری جہاز پر سوار ہو کر اوکسی کے ساتھ متصل ملک کے طرف بڑھا۔ جب یونانی دستے اس کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہ اپنے سفیر اور تحفے پیش کرنے میں ناکام رہا۔ اس کے 2 اہم شہروں پر حملے کیے گئے اور لوٹ مار کر کے اس پر قبضہ کر لیا گیا، اور پھر بادشاہ کو بھی قیدی بنایا۔ اس پر بہت سے تشدد کرنے کے بعد اسے بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد سندھو مینا، جس کی مطابقت سندھ کے موجودہ صوبے سے کی جاتی ہے، اس کے بادشاہ سمس کے خلاف پیش قدمی جاری کر دی۔ بادشاہ یونانیوں کی آمد سے خوف زدہ ہو کر پہاڑوں میں چھپ گیا، لیکن شہر میں سکندر کے ماننے والوں نے سکندر کے لیے شہر کے دروازے کھول دیے اور اس کو بہترین تحفے طوائف بھی پیش کیے اور اپنے شہر کو لوٹ مار اور قتل و غارت سے بچا لیا۔ تقریباً اسی وقت ہی برہمنوں نے غیر ملکی حملہ آوروں کو باہر نکالنے کے لیے آپس میں اتحاد قائم کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے ان کی مقدس زمین پر حملہ کر کر ان کی خلاف ورزی کی تھی۔ سگدی کے بادشاہ میوسی کنس نے حمایت کے بجائے جو اسے حاصل ہوئی تھی اتحاد میں شمولیت اختیار کر لی۔ سکندر نے پاتھین کو باغیوں کو کچلنے پر مامور کیا، لہذا یونانی جرنیل نے بڑی تیزی سے قتل و غارت کرتے ہوئے باغی قبائل کو شکست فاش دی۔ میوسی کنس کو زنجیروں میں باندھ کر سکندر کے سامنے پیش کیا گیا۔ سکندر کے حکم سے
اس بادشاہ کو اور برہمنوں کی بہت بڑی تعداد کو جنہوں نے اسے بغاوت پر اکسایا تھا سرعام پھانسی دے دی۔ یہ سارے واقعات کے بعد سفر کو دوبارہ شروع کیا گیا۔ بحری بیڑا اب ڈیلٹاس میں داخل ہوا جہاں پر دریائے سندھ 3 شاخوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس جگہ کا بڑا شہر پٹالہ کہلاتا تھا اور وہاں پر ایک مورکس نامی بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس نے سکندر کے پڑاؤ کی آمد یا ہی سنی تو اپنی بادشاہ کی ساری خزانے اور بادشاہت سکندر کے قدموں میں پیش کر دی۔ سکندر نے نہایت عزت و احترام کے ساتھ اس کا عصا جو اس نے اطاعت کی نشانی کے طور پر پیش کیا تھا اسے واپس کر دیا اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ اسے اپنے علاقے میں واپس بھیج دیا۔ جنرل کنگھم پٹالہ کی مطابقت موجودہ حیدرآباد سے کرتے ہیں۔ اس جگہ کو بڑی مضبوطی سے قلعہ بند کیا گیا تھا اور ایک بہت بڑے بیڑے کو ٹھہرانے کے لیے گودیوں کی مدد سے ایک بندرگاہ بھی تعمیر کروائی گئی تھی۔ اپنے پہرے بیڑے کو نیارچس کے ہمراہ چھوڑ کر سکندر ستمبر 367 میں اپنی فوج کے ہمراہ مکران، کرمان اور ایران سے سوسا کی طرف روانہ ہوا۔ یہ حساب لگایا جاتا ہے کہ مقدونیہ کے دارالخلافہ سے روانہ ہونے اور بابل تک پہنچنے میں اس نے 19,000 انگریزی میل کا سفر کیا اور یہ ان دنوں میں نہایت حیرت انگیز کارنامہ ثابت ہوا۔ سکندر نے اس وقت جتنی معلوم تھی ان لوگوں کو جتنا پتا تھا کہ وہاں بادشاہ ہے، وہاں بادشاہ ہے، وہاں لوگ بستے ہیں، سب پہ حکومت سب کو فتح کر لیا تھا۔ وہ دنیا کے جس بھی حصے میں گیا وہاں پہ اس نے بہت اچھے شہروں کی بنیاد رکھی اور بہت بڑے بڑے بحری جہاز بھی تعمیر کروائے۔ تجارتی اور کاروباری معاملات کی ترقی کے لیے بھی نہایت اہم اقدامات بھی اٹھائے۔ اس نے ایک طاقتور فوج کو اکٹھا کر کے اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور فوجوں کو شکست دی تھی۔ اس نے مغرور ترین شہروں کو خاک میں ملا دیا اور ان کے عالی شان میناروں، قلعوں، محلوں کو زمینبوس کر دیا تھا۔ اس نے اس وقت اپنا کوئی مد مقابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ابھی بھی فتح اور تہذیب و تمدن کے لیے بہت منصوبے تیار کر رہا تھا۔ ان میں سے ایک پورے جزیرے نما ہند کو مکمل طور پر زیر نگیں کرنا بھی تھا۔ ابھی سکندر اپنی زندگی کے شباب میں، اپنی زندگی کے جوانی کے حصے میں ہی تھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک پوری دنیا پر حکومت کرنے والا اپنی جوانی میں ہی انتقال کر گیا۔ بہت زیادہ شراب خوری اور نشاط و کیف کے بعد بے وقوفی کرتے ہوئے دریا میں نہانے کے لیے گیا اور سخت بخار میں مبتلا ہو گیا، اور جس بخار کا حکیموں طبیبوں کسی کے پاس بھی علاج نہیں ملا۔ سکندر 12 سال 8 ماہ حکومت کرنے کے بعد 37 سال کی عمر میں 13 جون 373 کو بابل کے مقام پر اپنے محل میں ہی انتقال کر گیا۔ اسکندریہ میں اس کے جسد خاکی کو سنہری تابوت میں بند کر دیا گیا۔ مصر اور دیگر ممالک میں اسے زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس نے اپنی وسیع و عریض سلطنت کا کوئی بھی جانشین مقرر نہیں کیا تھا، لیکن جب بھی اس سے سوال کیا جاتا کہ تمہاری وراثت کا کون جانشین ہوگا تو وہ اس کا یہی جواب دیتا تھا کہ میری سلطنت کا وہی جانشین ہوگا جو اس کا سب سے زیادہ مستحق ہوگا۔ انتہائی کم عمری میں ہی اس عظیم فاتح کی موت انسانی زندگی اور انسانی عظمت سے متعلق عارضی نوعیت کے لیے یادگار مثال پیش کرتی ہے۔ اس کی موت کے چند سال بعد ہی اس کے بیویوں، اس کے بچوں اور اس کی ماں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کی وسیع و عریض سلطنت کو اس کے جرنیلوں نے آپس میں بانٹ لیا اور سکندر کا صرف نام رہ گیا، اس کے علاوہ اس کا کچھ بھی نہیں بچا۔ ان سب بیانات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سکندر نے پنجاب میں کوئی حکومت کا نظام قائم نہیں کیا تھا۔
اس نے اس ملک میں جو حکمت عملی اختیار کی وہ مقامی بادشاہوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنا اور اپنے مخالفین کو ہتھیار کی طاقت سے اطاعت پر مجبور کرنا اور دوستانہ رویے اختیار کرنے والوں کو ان کے علاقے واپس کرنا تھے۔ اس نے پنجاب میں دریائے سندھ کے راستے کے ساتھ فوجی اور بحری چوکیاں قائم کی۔ اس نے اپنے پیچھے پنجاب اور سندھ کے مختلف مقامات پر فوجی دستے چھوڑے جو اس کی طرف سے انتہائی کم عرصے کے بعد ملک کو واپس لوٹنے کے لیے اس کے منصوبے کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن کتابوں میں صرف یہی لکھا گیا ہے کہ اس کا منصوبہ جو تھا، جو اس نے منصوبہ بنایا تھا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تھا۔ اس منصوبے پر عمل درآمد ہونے سے پہلے ہی سکندر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس پہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب جہاں سے گیا اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ایک پوری دنیا پر حکومت کرنے والا شخص جب اس جہاں سے گیا تو اس کا صرف اور صرف نام ہی رہا۔ ایک ایسا شخص جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، جس نے ہر بندے کو اپنی اطاعت پر مجبور کر دیا، جس نے اپنے وقت کے، اپنے ٹائم کے کسی بھی مد مقابل کو اپنے مقابلے کے لیے نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ جنگیں کی اور اسے شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسا فاتح جس کی بہادری کی مثالیں ملتی ہیں، لیکن آج اس کی قبر کا نام و نشان کا پتہ نہیں۔ ناظرین کرام، سکندر اعظم کا صرف دنیا میں اب نام ہی ہے، اس کی قبر کا بھی کسی کو معلوم نہیں۔ جو بھی بتائے گا وہ شک کی نگاہ سے بتائے گا کہ فلاں قبر سکندر کی ہے۔ لہٰذا اس سے ناظرین کرام یہی ثابت ہوتا ہے کہ سب سے بڑی ذات وہ اللہ کی ہے، اس کے سوا کوئی بھی ذات نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے اور اس ویڈیو کو لائک کر کے مجھے آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں یہ سکندر کی سیریز آپ کو کیسے لگی، تاکہ میں آپ کے لیے ایسی نیو ویڈیوز لا سکوں۔ چلیے ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔